اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آیت نمبر 23 میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ ضابطہ دیا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے اوپر فوقیت دیں گے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ ان کی محبت ان کے اوپر ایمان کی بجائے ایمان پر فوقیت پا جاتی ہے، یہ لوگ ظالمین میں سے ہیں۔ ہم گزشتہ درس میں آیت نمبر 23 کو مطالعہ کر چکے ہیں، آج ہم آیت نمبر 24 کو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اس آیت نمبر 24 کا سیاق کے اعتبار سے ہم ایک ربط قائم کرنے کے لیے آیت نمبر 23 کو مطالعہ کر رہے ہیں کہ آیت کریمہ بیان کرتی ہے کہ اگر اے ایمان لانے والو تم لوگ اپنے آبا کو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ اگر تمہارے والدین و اجداد اور تمہارے بھائی وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں اور کفر اختیار کیے ہوئے ہیں تو ان سے ولایت اور محبت کا اظہار نہ کرو، ان سے تو محبت کا اظہار نہ کرو، چونکہ اب یہ ایک ضابطہ ہے، یہ قرآنی ایک زندگی کے اعتبار سے ہمارے اوپر لیے ضابطہ ہے، چونکہ انسان کے اوپر اپنے ماں باپ کی محبت غالب آ جاتی ہے، آل اولاد بیوی بچوں کی محبت غالب آ جاتی ہے، اور یہ ایک عمومی چیز ہے۔ اس کے لیے انسان تزکیہ نفس کرے یا اپنی زندگی میں ترجیح دے تو تب جا کے یہ چیز ترجیح پاتی ہے، وَإِلَّا اتنے آرام سے یہ چیز انسان کے اندر سے ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے سورہ توبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی آخری صورتوں میں سے ہے اور فتح مکہ کے بعد کی یہ صورت ہے، اس لیے اس میں یہ حکم آ رہا ہے کہ یہ والی آزمائش امت کے درمیان قائم دائم رہنے والی ہے تا قیامت۔ اور وہ کیا آزمائش ہے کہ انسان کے لیے والدین کی محبت اور ایمان میں ٹکراؤ آ جائے، بیوی بچوں کی محبت اور ایمان میں ٹکراؤ آ جائے، تو وظیفہ یہ ہے کہ ایمانی تقاضے کو بالاتر کر دے، نہ یہ کہ وہ حالت بگڑنے کے اوپر حرام ہو جائے اور والدین کی محبت یا بیوی بچوں کی محبت یا ان کے رونے دھونے اور ان کے تقاضے وہ ایمان کے اوپر غالب آ جائے۔ لہذا وَمَن يَتَوَلَّهُم منکم، تم میں سے جس نے بھی ولایت یعنی محبت اور ان کا احساس کیا، یعنی ایمان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ محبت اور تعلق کو تم نے اپنے اوپر غلبہ دیا، تو یہ لوگ ظالمین میں سے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو پھر اہل ایمان نہ سمجھے، چونکہ اہل ایمان وہ ان چیزوں سے اگر کوئی ایمان کو ترک کر کے ترجیح دینا چاہ رہا ہے، مثلا کسی کے والدین کفر یا ایک باطل عمل کو، یا اس کے بیوی بچے ایک کفر یا باطل عمل کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، اور یہ ان سے محبت بھی ویسے ہی قائم دائم رکھے، تو یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ لہذا اصل معیار کیا ہے؟ ہاں، اگر والدین مومن ہیں، والدین حق کو قبول کرتے ہیں اور حق کی حمایت کرتے ہیں، تو بلا شک و شبہ ان کی اس میں اطاعت بھی کرنی چاہیے اور ان سے اظہار محبت بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جس جگہ پہ وہ کفر کو اختیار کر رہے ہیں، باطل کو اختیار کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایمان کو ترجیح دیتے ہوئے تصادم ضروری ہے۔ تصادم سے مراد یہ ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم وہ عمل انجام دیں گے جو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کو بالاتر کریں گے۔ آیت نمبر 24 کو پڑھیں۔ آیت نمبر 24 ایک اور انسان کے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیتی ہے، چونکہ انسان جو مادی زندگی بسر کرتا ہے اس کے مادی زندگی کے وسائل مہیا ہوں تو مادی زندگی اس کی آباد ہوتی ہے۔ مادی انسان کی زندگی جو آباد ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا کردار اس کے اپنے روابط ہیں رشتہ داری کے اعتبار سے، مثلا وہ خود ممکن ہے کہ بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، یا اس طرح سے والدین ہو، ان میں سے کوئی ایک فرد ہو سکتا ہے۔
لہٰذا یہ اب اس کے تعلقات بن گئے، بھائی ہونے کے ناطے ایک تعلق ہے، اولاد ہونے کے ناطے ایک الگ تعلق ہے، خاندان کا فرد ہونے کے ناطے اس کا ایک اور تعلق ہے۔ بس یہ جو تعلقات ہیں یہ ہماری مادی زندگی کو آباد کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے وابستگیاں ختم کر دیں پھر تو وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا کی زندگی بسر نہیں کر رہا۔ دنیا کی زندگی اصل بسر ہوتی ہی اس کے اوپر ہے کہ اس کے رشتہ داری اور اس کے تعلقات اس دنیا کے اندر قائم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی کیسے آباد ہوتی ہے؟ اس کے پاس کچھ اموال ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ دنیا کی ضروریات اپنی پوری کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس یہ اموال موجود نہیں ہیں یا ان اموال سے اس کا تعلق قائم نہیں ہوتا، دنیا اس کی بسر نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی تمنائیں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان اموال کو جمع کرتا ہے، اپنے پاس اموال کو خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا ان اموال سے بڑی محبت ہر انسان کو ہوتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے ان اموال کو کسی بھی صورت میں جانے نہیں دینا چاہتا۔ لہٰذا یہ دوسری چیز ہوگی جس سے مادی زندگی آباد ہوتی ہے۔ تیسری چیز، انسان اپنے لیے کوئی نہ کوئی کسب و کار رکھتا ہے، پیشہ رکھتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ کماتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے مالیات کو پورا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ نہ ہو تو انسان کی دنیا آباد نہ ہوئی۔ چوتھی چیز ہے جو دنیا آباد کرنے کا باعث بنتی ہے، انسان کے اپنے گھر ہیں، گھر بار ہے جو اسے بڑا پسند ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے گھر کے اندرونی فضا، اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے درمیان وہ کھینچ کے یہ فضا اسے لے کے آتی ہے۔ بستر ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے، گھر کی چار دیواری ہر انسان کو بہت بھاتی ہے۔ لہٰذا اب یہ جو چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں اس سے انسان کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اگر دنیا انسان کے دین کے اوپر ترجیح پا جائے، یہاں پہ قرآن کہتا ہے یہ انسان فاسق ہے۔ قرآن کی آیات بہت واضح اور بین ہیں، انسان کو اندر سے کامل کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ لہٰذا یا تو وسائل دنیا کے ذریعے سے انسان آخرت کو حاصل کرے، آخرت کو حاصل کرنے کے طور طریقے ہو سکتے، مثلا ممکن ہے کہ گھر کے اندر جو وسائل ہیں، ممکن ہے مالیات ہیں، اس نے دین حاصل کرنے کے لیے ان کا اہتمام کیا، اور بہترین ہے یہ، اس نے دین کو ترجیح دی، دنیا کو خرچ کیا اور دین حاصل کیا۔ آئے ہم اس جگہ پہ آیت کو پہلے پڑھ لیں اور مزید اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ۔ اب ایک ایک طبقے کا اور اس مجموعے کا تذکرہ قرآن کریم کی آیت کر رہی ہے کہ جس سے انسان کی دنیا آباد ہوتی ہے اور دنیا کی وابستگی اس کے روح اور نفس کے اندر شدت سے قائم ہوتی ہے، اور یہ وابستگی در حقیقت دین کے امر میں حائل رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ جب یہ جو دنیا ہے اس کے ہاتھ سے جاتی دکھائی دیتی ہے تو وہاں پہ وہ دین سے رخ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو وہ دین بہت پسند ہے جس میں دنیا کی یہ ساری وابستگیاں اپنی جگہ پہ قائم رہیں۔ دین کا وہ رخ اسے بڑا ناپسند ہے کہ جس میں اسے ان چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے، یہ چیزیں اس کے ہاتھ سے جانے لگ جائیں، یہ والا دین اسے قبول نہیں ہوتا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کا یہ معروف جملہ ہے کہ الناس عبید الدنیا، لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں۔ یا ایک اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر انسان اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، تو کسی بعض کی ماں دنیا ہے، جہاں دنیا نظر آتی ہے وہ تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے، اور بعض کی ماں جو ہے وہ آخرت ہے، وہ آخرت کی طرف لپکتا ہے۔ لوگ غلام ہیں دنیا کے، لہذا جب تک دین سے ان کی دنیا متاثر نہیں ہوتی وہ دین انہیں پسند آتا ہے، اور جب ایسی آزمائش ان کے اوپر پڑ جاتی ہے کہ جب دنیا ہاتھ سے جانا شروع ہو جائے تو قلت دیانون، پھر بہت کم دیندار رہ جاتے ہیں، بہت کم۔ اور خداوند متعال سے دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمارا شمار ان قلیل افراد میں ہو کہ جو اپنی دنیا ہاتھ سے جانے کے لیے دین کی خاطر وہ آمادہ اور تیار ہیں اور اس آزمائش سے گلے لگانے کے لیے آمادہ ہیں۔ لہٰذا اس آیت کو تھوڑا دقت سے مطالعہ کریں، یہ آیت خود اپنے اندر بڑا گہرا پیغام رکھتی ہے اور بار بار اس آیت کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ نقطہ میں عرض کر دوں کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیات میں سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آخری حصے کی یہ صورت ہے، اور اس آیت کے اندر ایک تو اس دور کا مدینہ اور اسلامی ریاست، اس کے احوال بیان کیے گئے ہیں، دوسرا یہ تا قیامت رہنے والی
آزمائشوں کو اس میں ذکر کیا گیا، یعنی ایسے ضابطے اس سورہ توبہ میں ذکر ہیں کہ جو ہمیں تا قیامت کام آنے والے ہیں یا تا موت ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بننے والے ہیں۔ لہٰذا آپ آیت کریمہ کو ملاحظہ کریں، قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا یعنی والدین یا اور اجداد، دادا دادی، نانا نانی، جو بھی آبا اجداد تمہارے ہیں، یہ آبا تمہارے، و ابناؤکم، اور تمہیں بیٹے، تمہارے بیٹے یا بیٹیاں بھی اس کے ضمن میں آ سکتی ہیں، بیٹے زیادہ محبوب ہوتے ہیں عموماً ہر انسان کو، اور تمہارے جو بیٹے ہیں، و ابناؤکم و اخوانکم، یعنی بیٹوں سے مراد ادھر اولاد ہی ہے، چونکہ اولاد کی بڑی فکر انسان کو گہری لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان داؤ پہ لگا کے اپنی اولاد کے لیے کام کاج کرنا چاہتا ہے، انہیں راحت اور سکون اور ان کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اپنے آبا و اجداد یعنی والد، والدہ، دادا دادی، نانا نانی، یہ افراد آبا یہ کہلاتے ہیں، اور تمہیں اپنی اولاد، پھر تیسرا طبقہ و اخوانکم، تمہارے جو بھائی ہیں، بہن بھائی آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں، تمہارے جو بھائی ہیں، و ازواجکم، اور تمہارے جو زوجات ہیں، یعنی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، یہ جو تمہارے آپس کے ازدواجی تعلقات ہیں، و عشیرتکم، اور تمہارا جو قبیلہ ہے، خاندان ہے، یعنی ایک جماعت کو کہتے ہیں خاندان، قریبی آپ کے افراد سے جو ایک خاندان تشکیل پاتا ہے وہ ادھر مراد ہے، و عشیرتکم، اور تمہارا جو خاندان ہے۔ اب آپ نے دیکھا ادھر ساری وابستگیاں بیان کی گئی ہیں جس سے انسان کی زندگی آباد ہوتی ہے، چونکہ انسان اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنے کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بہت مانوس ہوتا ہے۔ وہ عشیرتکم، عشیرہ میں یہ سارے خالائیں، ماموں، چچا، پھپھو اور دیگر ان کی اولادیں، یہ سارے آ جاتے ہیں عشیرہ میں۔ وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ اموال کہ جن کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، جن کو تم جمع کرتے ہو، اقترفتموہا یعنی جن اموال کو تم ساری عمر جمع کرتے رہتے ہو تاکہ اس سے استفادہ کرو۔ اگر تمہیں یہ اموال، آپ نے دیکھا وابستگیوں کے بعد کس کی باری آ گئی؟ اموال کی باری آ گئی۔ اگر تمہیں یہ جو اموال ہیں تمہارے، ان اقترفتموہا، جو تم نے کمائے ہیں، اقتراف سے مراد ہے کہ کما کے اپنے پاس مال کو لے کے آنا، یہ جو تم مال کماتے ہو، ممکن ہے تجارت کرو، ممکن ہے بزنس کرو، کام کرو، مزدوری کرو، اموال ہیں جنہیں تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے۔ وہ تجارتن، یا وہ تجارت تخشون کسادہا، جس کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو جائے، ہر ٹائم دیکھتے رہتے ہو اچھا اب کیا ریٹ چل رہا ہے، اب کیا عدد آ رہا ہے، اب اس کی کیا بازار میں قیمت ہے، تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جس میں رہنا بڑا پسند ہے تمہیں، بڑے راضی بازی ان گھروں میں تم بیٹھ کے آرام سے زندگی بسر کر رہے ہو۔ آپ نے دیکھا کتنے اب یہ ہو گئے، پہلی چیز ہے آبا، دوسرا ہے ابنا، تیسرا ہے اخوان یعنی بھائی، چوتھا ہے ازواج یعنی یہ تمہارے زوج اور زوجہ ازدواجی زندگی، وہ عشیرہ اپنا قوم قبیلہ، نمبر 6 آ جاتا ہے اموال، نمبر 7 تجارت یا بزنس، جو بھی کسب و کار تم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، اور نمبر 8 گھر انسان کو اپنے سب سے بہت پرسکون ہر انسان کو لگتا ہے جب تھکاوٹ طاری ہوتی ہے تو نفس مچل کے جاتا ہے اپنے گھر کی طرف تاکہ وہ ادھر جا کے اپنے آپ کو سکون اور راحت دے، لہٰذا سارے پناہ لیتے اپنے گھروں میں ہی، اس لیے گھر افراد کو بہت اچھے لگتے ہیں، جیسا بھی وہ گھر ہو، جھونپڑی ہو، محل نما ہو، جیسا تیسا گھر بھی ہے، گھر اپنی طرف کھینچتا ہے ہر انسان کو۔ احب الیکم، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہارے لیے زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں پسند ہیں، زیادہ تمہیں اچھی لگتی ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، چونکہ سارا مسئلہ ادھر جہاد کا تھا، چونکہ جب جان جاتی ہے، مال جاتی ہے، جسمانی آرام جاتا ہے تو یہاں پہ انسانی نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس لیے اس جگہ پہ ساری توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول سے
زیادہ محبت ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتہ لگے گا. ہر کوئی دعویٰ کرے گا نہیں مجھے تو اللہ سے زیادہ محبت ہے، رسول سے، امام سے. کیسے ہو سکتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے میں محبت زیادہ نہ رکھوں اور آل اولاد مال اور اپنی جان سے زیادہ محبت رکھوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں جو ائمہ علیہ السلام سے اور دین سے محبت رکھتا ہوں وہ اپنی پوری دنیا لوٹا کے بھی رکھنا چاہتا ہوں. تو وہاں پہ پھر معیار آ گیا کہ اگر تم ساری کی ساری قربانیاں دے کے اور اپنے ان اموال مال دنیا جس کو ابھی قرآن نے شمار کیا ہے اس کے اوپر دین کو ترجیح دیتے ہو تو آؤ پھر جہاد کرو پھر اللہ کی راہ میں. ادھر جہاد کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ جہاد فی سبیل ہی مطلق ذکر کیا ہے، خاص بھی معنی لے سکتے ہیں، عمومی معنی بھی لیا جا سکتا ہے. خاص معنی اس کا کیا ہو جائے گا؟ اس کا معنی خاص بنے گا کہ جو قتال ہے، جنگ ہے. چونکہ جنگ جب انسان جا کے لڑتا ہے تو کم سے کم اس کے نفس سے یہ سارے کے سارے رشتے ناطے، اموال اور تجارتیں اور گھر بار گیا، جو ساری چیزیں کٹ جائیں گی. جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا سب چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل گئیں. چونکہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا. موت کا مطلب یہ ہے کہ ان 8-10 چیزوں سے انسان بالکل تعلق توڑ دے. جب بھی کوئی شخص اس دنیا میں مرتا ہے ان سب سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یعنی بالکل اسی طرح اگر ابھی ہم سے ہمارے بیوی بچے جدا کر دیں، گھر ہمارے جدا کر دیں، بستر ہم سے جدا کر دیں، مال ہم سے لے لیا جائیں، ہمیں اپنے بہن بھائیوں اور قوم قبیلے سے تنہا کر دیا جائے، اس وقت جو ہماری حالت ہوگی، جب مرے گا تو تب بھی وہی حالت ہوگی. لہذا مرتا ہے انسان تو ان کو اپنے لیے مانوس چیزیں لانی ہیں، اور وہ مانوس چیزیں اعمال ہیں. جیسے پنجگانہ نمازیں آپ پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، تو یہ جو پنجگانہ نمازیں ہیں انسان کے وجود کے اندر ایک اور مانوس چیز بن جائے گی. انسان اپنے وجود کے اندر مختلف اعمال انجام دیتا ہے، ذکر انجام دیتا ہے، یہ سرمایہ بنتا ہے. لہٰذا موت کے بعد کا سرمایہ وہ لے کے آنا ہے ہم نے. دنیا بسر کرنے کی، دنیا کی زندگی کا سرمایہ یہی 8 چیزیں ہیں جو ابھی آپ نے ملاحظہ کی. یعنی انسان نے اگر دنیا کی زندگی بسر کرنی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے آبا ہوں، آبا و اجداد ہوں، تبھی تو اس دنیا میں آئے گا. اس کے بھائی ہوں، بیٹے ہوں، اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، گھر ہو، مال ہو، تجارت ہو، کوئی نہ کوئی کسب و کار ہو. اگر یہ سارا سامان دنیا ہٹا لیں تو پھر دنیا نہ ہوئی. لہذا جس طرح دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے وسائل زندگی چاہیے، بالکل اسی طریقے سے اگلے جہان کی زندگی بسر کرنے کے لیے وسائل زندگی چاہیے ہمیں. وہ وسائل زندگی اعمال کے ذریعے سے آئیں گے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں قرآن کا لب و لہجہ کیا ہے. قرآن بیان کر رہے کہ احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے یہ والے وسائل دنیا. یعنی تمہیں اپنے بہن بھائی، بیوی بچے، آبا و اجداد، اموال، جو کاروبار تم کرتے ہو، جہاں سے پیسہ کماتے ہو، یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. آپ کہیں گے نہیں مجھے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے یہ محبت اور پسند نہیں ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے پھر جہاد فی سبیلہ ہی کرو. اس لیے جہاد، دوسرا معنی جہاد کا جو عمومی ہے کہ وہ سخت زحمت والا کام اللہ کی راہ میں کرو جس سے تمہیں تکلیف، زحمت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چونکہ ہر انسان مشقت آور کام سے بھاگتا ہے. زندگی کے دن اسی طرح سے گزر جاتے ہیں. بعض لوگوں نے اس طریقے سے تدبیر اپنی زندگی کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے دین کے امور انجام دینا چاہتے ہیں کہ جن دین کے امور کے انجام دہی میں انہیں زحمت اور مشقت حد اقل نہ کاٹنے پڑیں. مثال کے طور پہ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں. یقیناً گھر میں نماز پڑھنا آسان لگتا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے سخت لگتا ہے. جو اس سختی کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا یہ جہاد ہے. اچھا، اسی طریقے سے اپنے رجحان کے مطابق کام کرنا ہر ایک کو آسان لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ اگلے کی جو ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کام کریں. مثلا ایک مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، دینی ادارہ ہے، یا ایک معاشرے کے اندر دین کو قائم کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کام ہے، لیکن اس کو انجام دینے کے لیے سختی اٹھانے پڑتی ہے، زحمت اٹھانی پڑتی ہے، چونکہ میرا اپنا مزاج نہیں ہے اس کے مطابق، میرا اپنا رجحان نہیں ہے.
تو وہ اسے سستی کرتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے. وہ جو دین کے کام کو حیثیت دے رہا ہے وہی اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں. چونکہ ہر انسان کی حیثیت، مثلا بعض کی نظر میں بیوی بچوں کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، ان کو کوئی چھینک بھی آ جائے تو وہ سارے کام چھوڑ کے بھاگ دوڑ کرے گا. تو اس کی نظر میں جس کی اہمیت ہے اس کے لیے وہ فی الفور بھاگ دوڑ کرتا ہے. اگر اس کی نظر میں دین کے کام کی اہمیت ہے تو ادھر قربانی دے، ادھر زحمت اٹھائے. بالکل اسی طرح اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کمائی کے لیے، بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، تفریح کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے. اب یہاں پہ اس کی گرم جوشی سے پتہ لگے گا کہ اندر دیندار کتنا ہے. وہ ظاہری رسم و رواج سے نہیں پتہ لگے گا جو معاشرے کے اندر ہم نے اپنے معیارات دینداری کے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے پتہ لگے گا کہ اس کی کیا ہے، کن چیزوں میں گرم جوشی ہے، کہاں پہ یہ اپنا زیادہ وقت لگاتا ہے، کس طرح سے وہ دین کے امور کو انجام دینے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے. مثلا اگر اس نے ایک پھل یا ایک سبزی خریدنی ہے، اس کے اوپر اتنی تحقیق کرے گا، کبھی ایک دکان پہ دوسری دکان پہ ریٹ کیا ہے، فلاں کیا ہے. ادھر آج اسے کام دیا جائے، ایک دن ٹال رہا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن. یہاں پہ جہاد نہیں ہے، وہ مشقت اٹھائے جو اپنے نفس میں اٹھانی ہے. یہاں تک کہ ٹکراؤ ہو جائے اور وہ دنیا کے کام کو کسی وقت میں چھوڑ کے دین کے کام کو ترجیح دے دے. یہاں پہ ایک نور ایمان اندر سے جنم لیتا ہے. نور ایمان پھوٹتا ہی تب ہے کہ جب اس سخت نفس کی سرزمین کے اندر، چونکہ نفس بڑا باغی ہے، بہت باغی ہے، جو اپنے نفس کی طرف توجہ کرے تو نفس اسے یہ کہے گا کہ بھائی اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا قیمت ہے. وہ اکڑ رکھتا ہے. نفس لذت کے پیچھے بھاگتا ہے، آرام کے پیچھے بھاگتا ہے، بہانے تراشتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بھی تو دینی کام ہے نا، ادھر سے دنیا بھی آ رہی ہے، دین بھی آ رہا ہے، تو یہ کیا میں زحمت اٹھاؤں، ضروری تھوڑی ہے یہ والا کام کروں، میں وہ والا کام کر لیتا ہوں. بہت بہانے تراشتا ہے نفس. لہٰذا وہ بہانے تراش کے ایسی ملی ہوئی شکل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جس میں دنیا بھی آ رہی ہے، دین بھی آ رہا ہے، اور بہترین سلسلہ ہمارا زندگی کا چل رہا ہے. یہاں پہ قرآن ٹکراؤ کی صورت بیان کر رہا ہے. قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ اگر محبت اپنے نفس کے اندر جھانکو، تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے یا ان 8-9 چیزوں سے زیادہ محبت ہے؟ اگر ان کی محبت ہے تمہارے دل میں تو آگے دیکھیں، فتربصوا، تو ٹھہرو، انتظار کرو، اپنی زندگی کے اسی طرح شب و روز گزرنے دو. یہ سورج چاند ستارے تو ہم سے پہلے کھربوں افراد کے اوپر گزر چکے ہیں، تمہارے اوپر بھی اسی طرح گزر رہے ہیں. وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. ہر جوان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، ہر بڑھاپا وہ ضعف کی طرف جا رہا ہے. موت کا تعلق نہ بچپن سے ہے، نہ جوانی سے ہے، نہ بڑھاپے سے ہے. یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آنا ہی آنا ہے کہ ارد گرد اگر زندہ رہ گئے تو ارد گرد کے افراد، یہی والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، انہیں مرتا دیکھیں گے. زندہ نہ رہ گئے تو خود مریں گے. موت کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے. لہذا موت کا تعلق انسان کے لیے جو اللہ نے مقدار معین سانسیں کر دی ہیں اس سے ہے تعلق. لہذا یہ شب و روز گزریں گے، تمہارے لیے ایک وقت اللہ نے رکھا ہے، مصیبت کا بھی رکھا ہے، ضعف کا بھی رکھا ہے، مرض کا بھی رکھا ہے. پھر جب تم چاہو گے کہ میں عمل انجام دوں اور فرصت کھو چکے ہو، توانائی کھو چکے ہو، نہ ذہن کام کرتا ہے، نہ بدن ساتھ دیتا ہے، فتربصوا، پھر ٹھہرو، انتظار کرو. کس چیز کا انتظار؟ عذاب کا انتظار. حتی یأتی اللہ بامرہ، اتنا انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب، امر سے مراد ادھر ہے عذاب، اللہ اپنا عذاب تمہارے اوپر لے کے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، قوم فاسقین کی اللہ ہدایت نہیں کرتا. یعنی وہ شخص ایسے درجے کا فاسق ہے، ایسے درجے کا وہ شخص فاسق ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو. کون سے درجے کا فاسق؟ یعنی وہ شخص کہ جس کے وجود کے اندر، نفس کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ان 8 چیزوں کی پائی جاتی ہے. اولاد کی محبت کا زیادہ احساس ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد سے، مال سے زیادہ محبت کا احساس ہوتا ہے، بیوی سے زیادہ محبت کا احساس ہوتا ہے، یا بیوی کو شوہر سے زیادہ احساس ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد سے. اپنے والدین سے بڑی محبت اس کے دل میں جاگتی ہے، نہیں ان کو روتا دھوتا، ناراض اور محروم
اور چیخ و پکار کی حالت میں دیکھنا چاہتا، چونکہ بہت شدید حالت والدین کی ہو جاتی ہے اولاد اس دنیا سے خصوصاً جوان چلی جائے، اصل انسان تصور کرے تو اس کے اپنے اندر رقت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب ایمان سے زیادہ محبت ہو وہ قبول اس تلخی کو کرتا ہے، چونکہ بہت مشقت آور کام ہے یہ، اس لیے خود اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں آگے کر دے، خطرے کے اندر ڈال دے یا مشقت آور کاموں کی طرف اسے دھکیل دے، تو یقیناً اولاد کو سختی مشقت میں دیکھ کے انسان اندر سے کڑتا ہے۔ یہ جو کڑنا ہے، یہ جو مشقت اٹھانا ہے، یہ ایمان کو ایجاد کرتی ہے نفس کے اندر۔ لہٰذا یہاں پہ اگر ان چیزوں کی محبت، 8 چیزوں کی محبت، وہ ترجیح پا جائے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی اوپر ترجیح پا جائے، یہ فاسق ہے انسان۔ قرآن کی سری آیت کہہ رہی ہے کہ انسان فاسد ہے، فاسق ہے۔ کس درجے کا فاسق؟ جو مستحق عذاب ہے، اس کے پر عذاب اس صورت میں نازل ہوگا۔ لہٰذا آپ نے اس آیت کے اندر ملاحظہ کیا کہ ہمیں اپنے نفس کے اندر ایک ریاضت کی ضرورت ہے کہ جب دین کی ذمہ داری کا بات آ جائے، خصوصاً واجبات کی بات آ جائے، خاموش ہو جائے، ماننی کسی کی نہیں ہے، بحث بھی نہیں کرنی، لیکن کرنا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ حرام کے انجام دینے کی بات آ جائے، منکر ہو جائے نفس، میں نے نہیں یہ بات ماننی، کہ بحث شحث نہیں کرنی، لیکن نہیں عمل سے بتائیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے انتخاب کی بات آ جائے، ٹھیک ہے یہ والا بھی کام کر لیں یا یہ کام کر لیں، بالفرض کہ اگر فرصت ملتی ہے انسان کو مسجد تک جانے کی، مسجد جا کے نماز پڑھوں یا گھر بیٹھ کے بالفرض نماز پڑھوں، خود اپنے نفس میں ترجیح دے، نہیں میں ادھر جا کے نماز پڑھوں گا، یہاں پہ اس کی ریاضت نفس کی ہو جائے گی، ورنہ نفس تو اسے کئی بہانے بنا کے بٹھا دے گا، دیگر علماء جا رہے ہیں کیا وہ بھی فاسد ہو گئے؟ اب فاسق نہیں ہوتا اگر کوئی گھر میں نماز پڑھے، لیکن وہ جب نفس کو عادی بنا رہا ہے تو نفس اگلے مرحلوں میں قوت پیدا کر لے گا آرام کا، کیونکہ جب مثلا ایک بندہ صرف بیٹھنے کا عادی ہو چکا ہو، اب اس سے کہیں گے جاؤ 1 کلومیٹر بھاگو، اگر وہ بھاگے بھی تو 10 قدم اٹھا کے ایسا اس کا سانس پھول جائے گا، ادھر ہی بیٹھ جائے گا۔ لہذا نفس کو اس سطح کی پر نہ جانے دیں کہ نفس ایک قسم کی قدرت کھو دے اس مشقت اور زحمت کو اٹھانے کی۔ بالفاظ دیگر بعض ایام میں ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہوئے جان بوجھ کے آل اولاد سے دور رہیں اور وجہ بھی نہ بتائیں، کہیں گے بس میں کام سے جا رہا ہوں، اور دین کے کام کی وجہ سے وہ یہ کام کرے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ محروم ہیں، یا محرومی کا یا دوری کا یا ایک تنہائی کا انہیں احساس ہو، بیوی بچوں کو، اور یہاں پہ اس کو بھی ایک احساس ہو۔ یہ جو احساس اندر ابھرے گا یہ ایمان کا باعث بنے گا، ان کی بھی تربیت اور اپنی بھی تربیت۔ اسی طرح اگر کام لیں دین کی ذمہ داری کا، اسے ذمہ داری سے راتوں کو جاگ کے انجام دیں، تاکہ اس کے گھر میں ایک ماحول بن جائے گا کہ ہاں اگر دین کا کام آیا ہے تو وہ مثلا میرے والد یا میری والدہ وہ اس طریقے سے جان فشانی کے ساتھ کام کرتے تھے یا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں گے جہاں پہ جان فشانی دینی کاموں میں نظر آتی ہے، اولاد لاشعوری طور پہ سبق سیکھتی ہے، وہاں پہ خود وہ پھر ایک رسم کے طور پہ آہستہ آہستہ چیز رائج ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ جہاد، اس کی پوری توجہ ادھر 2 امور کے اوپر مرکوز کرنی چاہیے۔ محاسبہ کریں کس سے زیادہ محبت ہے، قرآن نے معیار دے دیا، ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر فاسق ہے نفس ہمارا اور عذاب کا مستحق ہے۔ اچھا، محبت اس جگہ پر مہم ہے، کس سے اندر گہرائی میں جا کے اپنے نفس سے دیکھے کس سے محبت ہے۔ واقعاً ہمارے جو علماء اور رہبران گزرے ہیں انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ کے جوان قابل مجتہد، مسلم مجتہد، جو کئی کتابوں کا مصنف ہے اور ان موضوعات کے اوپر علمی قلم اٹھایا ہے جس کے اوپر لکھنے والے بہت قلیل افراد ہیں اور بڑا مضبوط قلم اٹھایا ہے، شہید سید مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آنکھوں کے سامنے جوانی میں شہید ہو گئے، یعنی ان کی عمر 35 سے 40 کے درمیان تھی، مستقبل کے حتمی مراجع میں سے تھے، اس قدر قابل شخص، لیکن ایک قطرہ آنکھوں سے نہیں بہا، اپنا عزم نہیں توڑا، وہ جو خطرات تھے سارے کے سارے مول لیے اور انقلاب اسلامی کے لیے وہ کوشاں رہے۔
سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جوان 18 سالہ بیٹا وہ شہید ہو گیا، اور چند دنوں بعد خبر آئی. اب بہت سارے افراد شہید ہوئے، لیکن وہ جو ضرب ان کے نفس کے اندر اولاد کی لگی، اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، ایک آنسو لوگوں کے سامنے نہیں بہایا. ایک دفعہ اپنے بیٹے کی کسی تقریر میں انہوں نے نہ نام لیا، نہ تعریف کی، اور نہ کسی طور پہ تاثرات کا اظہار کیا. گویا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، لہٰذا انہوں نے قربانی دی. بقیہ آپ رہنما دنیا کے دیکھیں جو دینی پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے آل اولاد وہ یورپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ باہر کے غربی ممالک کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، اور ان کی اولاد دیکھیں وہ حکومتوں میں نہیں آئے، وہ منصبوں کے اوپر نہیں آئے، وہ وراثتی طور پہ اداروں یا تنظیموں کے ایک حاکم نہیں بنے، اقتدار کی صورت میراثی طور پہ انہوں نے نہیں لی. لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ حقیقی شخصیات ہیں، یہ نمونہ بننی چاہیے. جیسے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، صدام لعین نے اس بات کے اوپر شہید کر دیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ دو، انقلاب اسلامی کے بارے میں کفر کا فتویٰ دو، جو حتماً مرجع تھے، تقلید ان کی ہوتی تھی، عالمی شہرت رکھتے تھے، انہوں نے پوری دنیا کو ٹھوکر ماری. چونکہ مرجعیت بہت بڑی حقیقت میں ایک پوسٹ ہے جس میں آپ کے ایک جملے کے اوپر لاکھوں کروڑوں افراد عمل کر رہے ہیں. یہ تو دنیا میں کسی کو بھی پیسے سے حاصل نہیں ہوتی، کسی رہنما کے پاس یہ طاقت اس ٹائم موجود نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اس پوری دنیا کو ٹھوکر ماری اور شہید ہوئے. اور اس نے بھی ایسا کلام کما کیا کہ ان کے گھر کے اوپر بلڈوزر پھرا کے بالکل چٹیل میدان بنا دیا. یعنی جب جا کے دیکھیں تو وہاں پہ فقط گرد اڑ رہی تھی کہ اس نے آثار ہی ان کی زندگی کے گویا کے مٹا دیے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت سے شہید باقر صدر کو عالمی سطح پہ مومنین کے قلوب کے اندر زندہ کر دیا. جیسا یہ ہیں ایسے نمونے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمیں خلق کیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی شخصیات اور ہستیوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری کی پوری اس مجموعے دنیا جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے، اس پورے مجموعے دنیا کو اپنے ایک ٹھوکر سے مارا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے اس دنیا کے اندر سے رخصت ہو گئے. من قضا نحبہ، کہ جن کو موت اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دی، اور وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی. ومن ينتظر منہم، ان میں سے بعض انتظار موت میں ہیں لیکن وہ اپنا عہد و پیمان تبدیل کرنے والے نہیں ہیں. فرق نہیں پڑتا وہ قوم میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جرمنی میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، کسی بھی جگہ پر ہوں ان کے لیے کسی قسم کا فرق نہیں ہے. وہ ویسے ہی ہیں کہ جیسے وہ اپنے عہد و پیمان کے اوپر کسی اور خطے کے اندر قائم دائم تھے. لہٰذا یہ صلاحیت نفس کے اندر حاصل کرنا ہر انسان کے لیے لازم ہے. معاشرے اثر کرتے ہیں، مال دنیا اثر کرتا ہے، یہ دنیا کی وابستگیاں آل اولاد سے، بیوی بچوں سے، گھر بار سے، والدین سے، یہ گہرا اثر کرتی ہیں. جو اس تاثیر کو لے لے اب اس کا نفس آہستہ آہستہ فسق کی طرف جا سکتا ہے، خصوصاً اس وقت پھر ظاہر ہوتا ہے. مثلا آپ ابلیس کے اوپر ذرا غور و فکر کریں. اس کے لیے ماحول میسر تھا، عبادات وہ کرتا تھا. امیر المومنین علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں نہیں معلوم کہ اس نے کس کس جگہ کے اوپر جا کے سجدے کیے، کوئی حصہ نہیں چھوڑا کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے اختیارات، یعنی زمین کے ہر کونے کے اوپر جا کے اس نے سجدے کیے. اتنی عبادات کی کہ وہ جنات کے حلقے سے نکل کے ملائکہ کے دنیا میں شمار ہونے لگ گیا، ملائکہ کے بھی سرداروں میں شمار ہونے لگ گیا. اور یہاں تک کہ اس نے 6000 یا اس سے بھی زیادہ عبادت کی، اتنی عبادت، لیکن اندر جو ہے وہ اپنے تکبر اور حسد، یعنی میں جو کہتے ہیں نا، مجھے یہ پسند ہے، میری نظر یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میں اپنی بڑی اچھی لگتی ہے. لہٰذا ہمیں اس سے تو استغفار کرنا چاہیے، کلمہ میں کبھی لائیں نہ کہ ہاں مجھے یہ پسند ہے، مجھے فلاں پسند ہے. جملات ہی تبدیل کر دیں اس دنیا کے اندر اپنی میں کے. اس کے اندر ایک میں تھی، تکبر تھا. اچھا اب وہ عبادات کی دنیا میں ہے، ماحول سازگار ہے، آشکار نہیں ہو رہا، چونکہ میدان ٹکراؤ ملے گا تو تب پتہ لگے گا کہ اس کے اندر آیا ایمان ہے یا فساد ہے.
لہٰذا حسادت بہت تھی اس کے اندر. وہ کہتا تھا فلاں آگے نکل گیا، فلاں میری جگہ لے گیا، فلاں. عموماً ہوتا ہے ہم عمر اور ہم عصر افراد میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، ایک ہی سطح کے ایک جگہ پہ افراد ہوں یا ہم عمر افراد ہوں، ان میں بڑی شدت سے حسادت جنم لے لیتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھے نیچا دکھا رہا ہے، میری جگہ لینا چاہ رہا ہے، اگلے کے کان بھر دیے ہیں، اگلے کو باتیں میرے خلاف بتائی ہیں، میرے خلاف چال چلی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں. معاملہ بالکل برعکس ہے. ہر انسان کا اس کا عمل اسے اٹھاتا ہے، چونکہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، بلند کرنے والی اللہ کی ذات ہے. بندگان ہے تھوڑی کسی کو بلند کرنا ہے. لہذا اب ابلیس پہ غور کریں. سازگار ماحول تھا اپنے فساد کی طرف نہیں وہ متوجہ ہو سکا. اس کی وہ کس دنیا داری کا شکار ہوا؟ وہ حب النفس کی دنیا داری کا شکار ہوا. بقیہ اس نے قربانیاں دے دیں، اولاد کے اوپر ترجیح دے دی ایمان کو، مال کے اوپر ترجیح دے دی ایمان کو، گھر بار کے اوپر ترجیح دے دی ایمان کو. اپنے نفس کے اوپر نہیں ترجیح دے سکا، اپنے ذات کے اوپر ترجیح نہیں دے سکا. یہاں پر اب اس فرد کو لے کے آئیں جس کے قلب کے اندر گھسی بھی ہے اپنے والدین کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، اپنی زوجہ کی محبت یا زوجہ کے لیے شوہر کی محبت، اپنے مال کی محبت، اپنے گھر بار کی محبت. گھر بڑے پسند ہے اسے، اپنی تجارت اور کاروبار وغیرہ کی محبت. وہ توجہ کب آئے گی؟ جب وہ مرحلہ آئے گا کہ ایک ہی آن میں ایک ہی جھٹکے میں سارا جانا ہے ہاتھ سے. ادھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی. ابلیس ایک نوع محبت کا گرفتار تھا، ایک نوع محبت، اس میں وہ اپنے آپ کو ایمان پہ ترجیح دیتا تھا. اس کا حال دیکھیں کیا ہوا. جو کئی زنجیریں اپنے اندر جکڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے ایمان کو ترجیح دے سکتا ہے دنیا پہ؟ ریاضت کرنے پڑے گی، توجہ رکھنی پڑے گی. قرآن کی یہ آیت حجت بن گئی ہے ہمارے لیے، حجت تمام کر رہی ہے کہ تم اپنا محاسبہ خود کرو. دنیا داروں کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیک اعمال شائع کر دی، جیسے دعائے کمیل میں ہے کہ لست اہلا لہ، کہ بار الہ اتنے خوبصورت اعمال تو نے میرے لوگوں کے سامنے ابھار دیے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں وہ انجام دینے والا ہی نہیں ہوں. یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے پردہ پوشی کی، ستار العیوب ہے. لیکن اگلا جہاں تو ستار العیوب نہیں ہے، وہ تو یوم تبلی السرائر ہے. سورہ طارق میں جیسے آیا کہ اس میں تو سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے. راز کھولا تو پتہ لگا کہ نہیں، یہ تو محبتیں ساری لے کے آیا ہوا تھا، اس میں دھنسا ہوا تھا، ایمان کے اوپر ساری محبتوں کو ترجیح دیے ہوئے تھا. تو قرآن واضح کہہ رہے پھر یہ فاسق ہے اور عذاب کا شکار ہے. لہذا اس دنیا کے اندر جو ظاہر ہے اور ظاہر سلوک جو معاشرہ ہمارے ساتھ انجام دے رہا ہے، اس پہ مطمئن نہ رہیں. ابلیس اسی پہ مطمئن تھا. تو جب وہ وقت امتحان آیا تو برے طریقے سے شکست کھا گیا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ گیا. خدا کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، قیامت پہ اعتقاد رکھ رہا ہے، ربوبیت الہی کا اقرار کر رہا ہے. یعنی وہ وہابی جو توحید بیان کرتے ہیں وہ تو ساری ابلیس کے پاس تھی، لیکن یہ والی توحید ابلیس کے پاس نہیں تھی کہ حجت کی اطاعت کرنی ہے، رسول کے ترجیح دینی اپنی آل اولاد کے اوپر. یہ والی توحید نہیں تھی. یہ توحید نہیں تھی کہ اللہ کی راہ میں جہاد، مشقت، زحمت کو ترجیح دینی ہے تمام کی تمام چیزوں کے اوپر. یہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی، ہاتھ سے نکل گئی تو مقابلے میں آ گئی. اس لیے خداوند متعال کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ابلیس نے سارے انکار کیے. جیسے ہوتے ہیں نا بعض افراد، ہم اپنے مزاج کے اندر بھی یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ ٹھانی بھی ہے کہ بات تو نہیں ماننی، لیکن اگلے کی ٹھیک ہے بے احترامی نہیں کرتے. والدین ہیں یا اسی طریقے سے جو بھی ہم آپس میں ایک تعلق رکھتے ہیں، تو لیکن کرنی اپنی ہے، وہ جو بنتی ہے بات وہ نہیں انجام دینی. تو یہی اس نے بھی بڑے منت سماجت خدا کے سامنے کی ہے، مہلت مانگی اور دشمنی کا اظہار آدم علیہ السلام اور بنی آدم سے خوب کیا اس نے. لہذا ایک محبت وہ غالب تھی اس کی عبادات اور ایمان کے اوپر، جس کا اسے پتہ ہی نہیں لگا چونکہ توجہ ہی نہیں کی. امتحان نے آ کے اسے بتا دیا کہ یہ تیری اوپر غالب ہے، اور غالب ہونے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، لعین قرار پایا، رحمت الہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. اسی طریقے سے ہم اگر جکڑے میں ہیں کئی چیزوں سے، کئی چیزوں کی محبتیں ہمیں اپنے اندر جکڑی ہوئی ہیں،
چونکہ انسان کی یہ طبی سی حیات یا راز حیات میں سے یہ امر جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ انسان کی زندگی کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ وابستگی کی اساس پر ہوتی ہے. جس کے ساتھ رہتا ہے وہی اس کے اندر نشو و نما پاتا ہے. اگر ذکر اولاد اندر رہے گا نفس کے، اولاد سے رابطہ قائم. مال کا ذکر زیادہ رہے گا، مال سے رابطہ قائم. گھر بار کی فکر زیادہ رہے گی، گھر بار سے رابطہ قائم. جتنی مقدار وہ زیادہ جس شے کو دے گا اندر سے اس کے ساتھ وابستگی قوی سے قوی ہو جائے گی. اگر ذکر الہی، اللہ اور اس کے رسول اور یہ جو جہاد والے کام ہیں، سخت زحمت اور مشقت والے کام ہیں، خطرات والے کام ہیں، ان کو ترجیح دیتا رہے گا، اس کے ساتھ وابستگی بن جائے گی. اور ریاضت اسی سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. لہذا اگر اب ہم ہر روز جب اٹھتے ہیں فجر کے ٹائم، ایک نئی زندگی ملی. سونے سے پہلے نیند کی وادی میں جا رہے ہیں، یعنی موت سے ہم کنار ہو گئے. النوم اخو الموت، نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے، اخو الموت. لہذا جب ہم نیند کی وادی میں جاتے ہیں موت سے گلے لگا لیے. اس لیے وارد ہوا ہے روایات اہل بیت علیہ السلام نے، اس سے پہلے کوشش کرو محاسبہ کر لو، اپنا حساب کتاب کرو اور استغفار کر کے سو، خدا سے تعلق قائم کر کے سو، اپنے اندر اللہ کو بسا کے سو، وابستگیاں ہٹا کے سو، تاکہ موت کے ہمراہ جائیں تو آمادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں. اب اٹھتے ہیں ہر روز، چونکہ یہ والا سلسلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حتماً ٹوٹنا ہے، حتماً کہ ایسا سوئیں گے نہیں اٹھ سکیں گے. یہ آنا ہی آنا ہے، کوئی توجہ کرے نہ کرے، کوئی غافل اس دنیا میں بیٹھا رہے، آنا ہی آنا ہے یہ. اور وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے کہ جو اس کی طرف توجہ کیے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے. بالکل اسی طرح ایک انسان کو مرض لگا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار ابھی تو جسم میں طاقت ہے، مجھے مرض کچھ کیا ہی نہیں رہا. تو یہاں پہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ کچھ مدت کے بعد وہ مرض پھیل جائے گا، اور اب جب اسے جھٹکا لگے گا تو اب وہ واپس صحت کی طرف نہیں جا سکے گا. لیکن ایک شخص وہ متوجہ ہو گیا اور اپنے لیے علاج کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ صحت کو پاتا جائے گا اور مرض کے اوپر صحت غالب آتی چلی جائے گی. بالکل اسی طریقے سے موت کا یہ وقت آنا ہے کہ اب آنکھیں بند ہوئیں تو نہیں کھلیں گی. ہم ابھی عادی ہو گئے اس منظر کے کہ سوتے ہیں تو صبح بیدار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کیسے روح کو واپس پلٹایا، کیسے مجھے اٹھایا، کیسے میرے بدن کے اندر کا پورا سسٹم، پورا کا پورا نظام وہ اپنے بالکل صحیح رفتار و کردار کے ساتھ دوبارہ سے جاگ اٹھا ہے. ہر شے اپنے طور پہ وہ اپنا وظیفہ ادا کر رہی ہے، ذمہ داری سے ہر چیز کو ادا کر رہی ہے. یہ انسان کے وجود کے اندر برپا ہو رہا ہے. انسان سمجھتا ہے اگلا دن بھی میں دوبارہ اٹھ جاؤں گا، اس سے اگلا دن بھی دوبارہ اٹھ جاؤں گا. نہیں، وہ اگلا دن نہیں آئے گا، ایک وقت آئے گا. اور اتنی تیزی سے یہ وقت گزرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پچھلے زندگی کے دن ہمیں اسی طرح لگتے ہیں کہ جیسے کل تھا وہ. اسی طریقے سے آپ 100 سال کے ہو جائیں تب بھی ساری زندگی کل ہی لگے گی. یہ ہر انسان اپنے ہر آئندہ آنے والے دن کے اندر یہ احساس اپنے ساتھ کر رہا ہے. لہٰذا اب جب صبح اٹھا ہے تو صبح اٹھ کے پھر اپنے اندر اجاگر کرے خدا کے حکم کو، نیند کے اوپر غلبہ دے نماز کو. اگر نماز میں بھی نماز شب کو غلبہ دے بہت ہی بہترین. یہ جہاد ہے، یہ مشقت اس نے اٹھائی ہے نماز شب کی. چونکہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے نماز شب کو ترک کر کے وہ اللہ کی طرف قرب کی منازل طے کر سکتا ہے تو یہ اس کا گمان ہے، گمان باطل ہے. نماز شب کے بغیر نہیں وہ قرب خدا کی اعلیٰ مراتب کی طرف جا سکتا. یعنی یہ طولانی سفر انسانیت کا طے نہیں کر سکتا جب تک نماز شب نہیں پڑھتا. کسی نہ کسی مقدار کی نماز شب پڑھے، نہیں اٹھ پاتا قضا نماز شب پڑھنے کی کوشش کرے. لہذا اب نیند کے اوپر غلبہ دیا، اب فوراً سو سکتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے. کہا کہ نہیں، میں اب دعا پڑھتا ہوں، تعقیبات پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں. ذکر میں اللہ کی طرف توجہ کی کوشش کرے. اگر یہ برنامہ ریزی اپنے نہیں کرتا تو وہ ہر روز ایک ریاضت کر رہا ہے دنیا کو ترجیح دینے کی. جو دنیا کو ترجیح دینے کی ریاضت کرتا رہے اس سے یہ توقع رکھنا پھر بہت بعید ہے کہ وہ جہاد کے موقع کے اوپر
محبت دنیا کو غالب نہ آنے دے. محبت دنیا غالب آ جائے گی. ہر روز کی یہ ریاضت ہے کہ وہ محبت دنیا کو توڑے اپنے اندر سے. اسی لیے مستحب ہے کہ اس جگہ نماز پڑھی جائے جہاں بیوی بچے نہیں ہیں. اس کمرے میں نماز نہ پڑھے. جہاں انسان سوتا ہے ادھر نہ نماز پڑھے. جس کمرے میں سوتا مثلا بیوی بچے نہیں ہیں لیکن جہاں پہ سوتا ہے ادھر نماز نہ پڑھے. اپنے لیے ایک الگ جگہ بنائے, تنہائی میں آئے, چھوڑے بیوی بچوں کو, چھوڑے گھر بار کو, چھوڑے اپنے بستر کو, آرام کو. انہیں ترک کرنے کیا نہیں عادی بنائیں گے تو یہ اندر جاتی جائے گی چونکہ جس چیز کی وابستگی نفس میں ابھار رہے ہیں اسی کے ہمراہ ہر انسان زندگی بسر کرتا رہے گا. یہ ضابطہ ہے قرآن کریم کا. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ اپنے نفس میں کرتا رہے, ان کے ہمراہ زندگی بسر انسان کرتا رہے گا. لہذا آپ نے اس آیت کریمہ میں ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال نے تمام دنیا کے وہ اہم ترین موارد کا تذکرہ کر دیا جو انسان کو کھینچ کے اپنی طرف لے آتے ہیں, اور انسان ان کی محبتوں کی دلدل میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ وہ عین وقت کے اوپر جب وقت جہاد آتا ہے, جب زحمت اور مشقت والا وقت آئے, یا پوری دنیا اپنی ہاتھ سے جانے دینے کا وقت آئے, اس ٹائم نہیں دے پاتا. اور وہاں پہ پھر یہ ٹکراؤ آ کے فاسق انسان کو بنا دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندگی کے چند دن اور اسی طرح سے گزار لو, بے شک تم اپنے اندر گمانات رکھو کہ بعد میں توبہ کر لیں گے, بعد میں پلٹ جائیں گے, کل انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. عمل کرنے والا کل کی بات نہیں کرتا, اسی وقت کام کرتا ہے, اسی وقت عہد کرتا ہے, اسی وقت شروع کرتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص اسی طرح سے ٹالتا رہے فتربصوا, ٹھہرو, انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, اللہ اپنا عذاب تمہاری طرف لے کے آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کی ان محبتوں میں ایسا مشغول کرے گا آ ہی نہیں سکو گے دین کی طرف. اور یہ عذاب استدراج کا شکار ہو کہ پھر ایک جھٹکے سے اللہ تعالیٰ ابدی طور پہ دنیا اس سے منقطع کر دے گا. چونکہ سب سے تکلیف دہ مورد ہوتا ہی تب ہے کہ جب اچانک دنیا انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے جبکہ وہ دنیا کی دلدل میں جکڑا ہوا تھا. سب سے تکلیف دہ مورد وہ ہوتا ہے. اگر آہستہ آہستہ دنیا جائے نا تو حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. مثلا پہلے مریض ہوا, مریض ہونے کے بعد صحت یاب ہو گیا, پھر مریض ہوا, اب مرض جا ہی نہیں رہا, پریشان ہوگا, روئے دھوئے گا, تکلیف اٹھائے گا, مرض طولانی ہو گیا تو اب زندگی سے نا امید ہونا شروع ہو جائے گا, زندگی سے مایوس ہونا شروع ہو جائے گا. اب موت کے منہ میں جانا اسے آسان لگے گا. لیکن ابھی جوان ہے, پہلا جھٹکا لگا, پوری کی پوری دنیا ہاتھ سے نکل گئی. اب نہ بیوی بچے ہیں, نہ والدین ہیں, نہ گھر بار ہے, نہ مال ہے, نہ اولاد ہے, اب تنہا ہے. دیکھا اعمال میں کوئی مانوس کرنے والی چیز لائے یا نہیں. اگلے جہان کی زندگی کے وسائل, بڑا گھر ہو, ادھر کوئی قالین ہوں, صوفے ہوں, کوئی افراد ہوں جن سے بات چیت کرنی ہے, جن کے ساتھ کھانا پینا ہے, کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, کس جگہ رہنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ کہے گا کاش ایک موقع مل جائے, ایک دفعہ پتہ لگ جائے, مجھے مہلت مل جائے, صرف لا الہ الا اللہ کہہ دوں, صرف ایک دفعہ قرآن کے محضر میں حاضر ہو جاؤں. ایک معصوم اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, ایک معصوم, اس سے جو سلوک ہے بقیہ معصوم کے ساتھ بھی یہ وہی سلوک کرے گا. قرآن سے کیا سلوک ہے اس کا؟ اگر قرآن ہمارے پاس ہے, نہ اسے پڑھتا ہے, نہ اسے دیکھتا ہے, صرف ایک کمائی کا ذریعہ بناتا ہے, یا جن بھوت بھگانے کا ذریعہ ہے, صرف برکت کا ذریعہ ہے, خواہش دل میں پالی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. وہ ادھر اپنے وجود میں اس کے لیے ریاضت کا کرنا ضروری ہے. قرآن کے محضر میں حاضر ہو, غور و فکر کرے. اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے روز قیامت کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کاش نہ کہے, یہ کاش ایک دفعہ پلٹا دیا جائے اور میں ایک دفعہ اللہ کہہ دوں, فقط ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود بھیج دوں, ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں. لا الہ الا اللہ اسے ذکر خفی کہتے ہیں, چونکہ ہونٹ نہیں ہلتے, اس میں آسان ہے. شدید پیاس کی حالت میں بھی لا الہ الا اللہ ادا ہو جاتا ہے انسان سے, بقیہ سب میں ہونٹ ہلتے ہیں. اس لیے ذکر خفی انسان اپنے وجود میں کرتا رہ سکتا ہے, ہر ٹائم کر سکتا ہے. اس لیے یہاں پہ یہ بات آئی کہ دنیا کھینچ رہی ہے, دنیا دلدل ہے, وہ زینت دکھا کے اندر اتارتی ہے,
نفس دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، بہانے بناتا ہے، چیزیں دکھاتا ہے، رنگینی لاتا ہے، زینت بناتا ہے، آرام سکون بڑا بہترین کر کے اسے دکھاتا ہے، اور وہ اس میں گھرتا جاتا ہے، اور وہ ہر مورد میں، ہر آن، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، یعنی ہر منٹ کا ہمیں حساب کرنا چاہیے۔ اس منٹ میں دنیا کو ترجیح دی ہے یا آخرت کو؟ اس وقت میں نے دنیا کو ترجیح دیا یا اللہ کی راہ میں جہاد کو، سخت زحمت اور مشقت کو؟ اول وقت نماز بڑا مشکل لگ رہا ہے، چلو بعد میں پڑھیں گے، ہاں یہ جو مشکل لگ رہا ہے اسی کو انجام دینا ہے، یہ جو مشکل لگ رہا ہے انجام دیں گے، یہاں جہاد اللہ کی راہ میں جنم لیتا چلا جائے گا۔ اور ریاضت ادھر نفس کی چاہیے، نفس آرام کا عادی ہو جائے، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جڑ آرام کی اتنی پکڑ چکی ہے کہ اب وہ نہیں کٹنے لگی اپنے آپ سے، اپنے اندر ہم خود نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح یہ محبت اندر اتنی جڑ پکڑ چکی ہیں، چونکہ ہر روز فقط اسی کا تو سوچا ہے، ہر روز اسی کا اہتمام کیا ہے، ہر روز اسی کے اندر زندگی بسر کی ہے، صرف گھر بار، آل اولاد، بیوی بچے، مال، تجارت، کمائی، بزنس، کاروبار، پیشہ یا جاب، صرف اسی کے اندر اس نے زندگی بسر کی ہے، تو پھر اسی سے وابستگی ہے۔ کتنی مقدار میں جہاد فی سبیلہ ہی سے اس نے زندگی بسر کی، یہ ہر انسان خود محاسبہ کرے۔ انشاءاللہ اس کی دوسرے پہلو سے تفسیر کو ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ